Would you like now to... امریکہ میں دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں میں اگر کسی بات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا، اور جو کوئی بھی وائٹ ہاؤس کے لیے کامیابی حاصل کرتا ہے تو امکان ہے کہ یہی اس کا نصب العین ہوگا۔ اگر ہمیں اظہار رائے کی آزادی نہیں تو پھر ہمارا ملک آزاد نہیں۔ انتخابی مہم کی اس ویب سائٹ پر ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی بعض کمپنیاں امریکی آئین کی فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت آزادی اظہار کے حق کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ امریکی دارالحکومت پر 6 جنوری کے حملے کے بعد خود ٹرمپ پر کچھ سائٹس پر پوسٹ کرنے پر پابندی عائد ہو گئی تھی۔ میرے صدر بننے کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میں کانگریس سے کہوں گا کہ وہ مجھے سیکشن 230 پر نظر ثانی کے لیے بل بھجوائیں تاکہ بڑے آن لائن پلیٹ فارمز کو سینسرشپ سے نکالا جائے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ٹیک پالیسی لیب کی ڈائریکٹر برینڈی نانکی کہتی ہیں سیکشن 230 1996 کے کمیونیکیشن ڈیسینسی ایکٹ کا حصہ ہے، اور آج جو انٹرنیٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تشکیل میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ اس سے ان پلیٹ فارمز کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ اعتدال پسند ہوں اور بلا جھجک مواد ہٹا سکیں، اور اب ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم فرسٹ امینڈمنٹ یا اظہار رائے کی آزادی کے حق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تاہم فرسٹ امینڈمنٹ کا اطلاق صرف اس وقت ہوتا ہے جب حکومت یہ حق دبانے کی کوشش کرے۔ یہ پلیٹ فارمز چونکہ پرائیویٹ ادارے ہیں، اس لیے فرسٹ امینڈمنٹ کے حقوق خود انہیں بھی حاصل ہیں۔ سیکشن 230 کو تبدیل کرنے کی اس سے پہلی کوششیں بھی ناکام رہی۔ 2021 میں فلوریڈا اور ٹیکسس میں جو ریپبلکن اکثریت والی ریاستیں ہیں، ٹرمپ کے اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ دونوں ریاستوں میں ایسے قوانین منظور کیے گئے جن کا مقصد سوشل میڈیا کمپنیوں کے اختیار کو محدود کرنا تھا تاکہ ان کی سائٹس پر سیاسی گفتگو کی نگرانی کی جا سکے۔ لیکن یہ قوانین اس سال اس وقت معطل ہو گئے جب امریکی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ میڈیا کمپنیوں کو حکومت کی مداخلت سے ماورا اپنے ہاں مواد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بنیاد بنا روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف نفرت پر مبنی گفتگو کی۔ کاملا ہیرس کی ڈیموکریٹک پارٹی کے سیاستدان اکثر سوشل میڈیا کمپنیوں پر الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کے پلیٹ فارمز پر بہت زیادہ نقصان دہ گفتگو کی اجازت دی جاتی ہے۔ سی اسپین کی اس ریکارڈنگ میں 2022 میں نائب صدر کاملا ہیرس نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وائٹ ہاؤس کی ایک ٹاسک فورس قائم کی۔ انٹرنیٹ پر نفرت کا اظہار اتنا عام ہو گیا ہے کہ معاشرے میں اسے معمول کی بات سمجھا جانے لگا ہے، اور بعض صارفین کے نزدیک ناگزیر بھی۔ فی الحال سوشل میڈیا کمپنیوں کا اپنی سائٹس پر مواد پر کنٹرول کا حق برقرار ہے، لیکن بہت سے سیاستدانوں اور شہریوں کے نزدیک اس مسئلے کا حل ہونا بہت مشکل ہے۔ میٹ ڈبل کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جولانی، وائس آف امریکہ۔